الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ہر ہفتے اپنا یہ سلسلہ والی پروگرام درس دین لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدثر اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں درس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں اور اذان و اقامت سے متعلق بیان جو کچھ شرعی احکامات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین محترم، ہم آپ کی خدمت میں آج اذان سے متعلق اور اذان و اقامت سے متعلق شرعی احکامات جو کچھ ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو اذان دینے والے کے لیے ہر خشک و تر چیز گواہی دیتی ہے۔ اذان کیا ہے؟ اذان عرف شرع میں خاص قسم کا اعلان ہے جس کے لیے الفاظ مقرر ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فجر کے علاوہ تمام اوقات میں یہی اذان منوعاً ایسی ہی دی جاتی ہے، البتہ فجر میں حی علی الفلاح کے بعد جو ہے الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہنا یہ مستحب ہے، جبکہ باقی نمازوں میں حی علی الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جائے گا۔ کن مواقع پر اذان دینا مستحب ہے نماز کے علاوہ بھی؟ وہ مواقع یہ ہیں: بچے کی ولادت کے وقت اس کے کان میں اذان، تیز آندھی اور تیز بارش یا بھڑکتی آگ سے نجات کے لیے اذان دینا، مرگی والے کے کان میں اذان دینا، بہت پریشان شخص کے کان میں اذان دینا، جنگ یا لڑائی کی شدت کے وقت، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب کسی پر جن کی حاضری ہو تو اس وقت، جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو بھی اذان دینا یہ مستحب ہے، جنات سے نجات کے لیے گھر میں یا دکان میں یا ایسے مریض کے کان میں جس پر جنات وغیرہ ہوں تو ان پر اذان دی جا سکتی ہے۔ ضرورتاً عورتیں بھی برکت کے لیے اذان دے سکتی ہیں مگر نماز کے لیے اذان نہیں دے سکتی، اور یاد رہے کہ ان مواقع پر اذان یعنی جتنے مواقع نماز کے علاوہ ذکر کی ہیں ان پر باقاعدہ ترنم کے ساتھ اونچی آواز میں اذان نہیں دی جائے گی، بلکہ جلدی جلدی تھوڑی آواز میں بغیر ترنم کے اذان کے الفاظ پڑھ لیں، کیونکہ برکت لینا مقصد ہے، اعلان کرنا یہاں پر مقصد نہیں ہے، تاکہ نماز کی اذان اور اس اذان کے درمیان فرق رہے۔ اور ہر طرح کی اذان کے اول و آخر درود پاک پڑھنا نہایت ہی برکت کا ذریعہ ہے، لہٰذا پڑھنا چاہیے۔ اذان کس طرف رخ کر کے پڑھنی چاہیے تو وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ ہمیشہ اذان قبلہ رو ہو کر کہے، اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے یا بعد آہستہ یا اونچی آواز میں درود شریف پڑھیں۔ دوران اذان مؤذن کا بات چیت کرنا منع ہے۔ مؤذن اذان کے الفاظ جب کہہ رہا ہو تو دوران اذان کوئی بات چیت نہیں کر سکتا۔ اگر کلام کیا یا سلام کیا یا جواب دیا تو دوبارہ پھر سے اذان دی جائے گی، دوبارہ اذان دینی ہوگی۔ اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، تو جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تو سیدھے کاندھے کی طرف منہ کر کے حی علی الصلاۃ کہے، اور جب حی علی الفلاح کہا جائے تو بائیں جانب، جب کہ اذان نماز کے لیے ہو اور ٹھیک ہے نا، تو اس وقت یہ دائیں اور بائیں کرنا یہ مستحب ہے، اور یہ جو دائیں طرف چہرہ کرنا ہے بائیں طرف چہرہ کرنا ہے، صرف چہرہ دائیں بائیں طرف کرنا ہے، اپنا سینہ نہیں پھیرنا، تو یہ مستحب ہے۔ اذان کے وقت خاموش رہیں یا کچھ پڑھیں
تو یاد رکھیے کہ افضل یہ ہے کہ کوئی مسلمان اذان سنے تو سننے والے کو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمات ادا کرے، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب مؤذن کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا جائے، یہ کہا جائے، اس کا بہت ثواب ہے جو کہ کروڑوں نیکیوں کے برابر ہے۔ اور اذان کا اصل جواب جو کہ لازمی ہے دینا، ایک تو زبانی جواب ہے، اس کا تو اجر و ثواب ہے، لیکن جو اصل جواب ہے اذان کا جو دینا لازمی ہے وہ یہ ہے کہ فوراً اذان سن کر نماز کے لیے حاضر ہو جائے اور نماز کو ادا کرے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا پہلی بار درود شریف پڑھے، اور مستحب ہے کہ دونوں بار انگوٹھوں کو بوسہ دے اور آنکھوں سے لگائے اور چومے، مگر چومنے میں آواز پیدا نہ ہو، اور دوسری بار سن کر یہ کہے کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ الصلاۃ تو یہ کہنا مستحب ہے۔ الصلاۃ خیر النوم کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ جو صبح فجر کی اذان کے وقت صلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں اضافی یہ کلمات کہے جاتے ہیں، صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، کہ اے مؤذن تو نے سچ کہا اور اچھی بات کہی، بالکل حق بات کی۔ اقامت کے جواب کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اقامت کا جواب مستحب ہے، اس کا جواب بھی اسی طرح ہے جس طرح اذان کا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اقامت میں کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو اس کے جواب میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے قامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا قائم رکھے، دائم رکھے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس جماعتوں کو قائم رکھے۔ اگر چند اذانیں سنے تو کیا کرے؟ اگر چند اذانیں سنے تو صرف پہلی ہی کا جواب دے، ساری اذانوں کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی الفاظ دورہ بقیہ کا جواب دینا ضروری نہیں، اور اذان کا اصل جواب تو پھر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں وہی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ بھلائی پر لبیک کہنے کی اور اس نمازوں کو اپنی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔